السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کلاس میٹرک کی اردو کا گیس پیپر سامنے لے کر آئے ہیں۔ کلاس نائنتھ کا امتحان جو ہے وہ قریب ہے، 7 مئی سے پیپر شروع ہو رہے ہیں، تو طلبہ کے لیے اردو کا گیس پیپر لے کر آئے ہیں تاکہ طلبہ اس گیس پیپر کے ذریعے سے اپنی تیاری کریں اور نمایاں نمبروں میں کامیاب ہو سکیں۔ پیپر پیٹرن بھی اس میں ہے اور گیس پیپر بھی ہم نے اس کو ڈیزائن دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس حصہ الف میں کثیر الانتخابی سوالات آتے ہیں، تو اس کے لیے کتاب کی جو مشق ہے اس کا مطالعہ کیا جائے اور مشق کی تمام جو ہے وہ ایم سی کیوز کو دیکھا جائے۔ اس کے بعد حصہ بے میں آپ کے پاس بیٹا سوالات آتے ہیں اور آپ نے ان سوالات میں سے کسی بھی دو کے مختصر جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ یہ سوالات آپ کی کتاب کی جو ایکسرسائز ہے، جو مشق ہے، اسی کے اندر سے دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے آپ کے لیے کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں، جن میں پہلا سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ کو دیکھ کر کیا کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند ابی حالہ کیا فرماتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، امید ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ہمدردی سے کیا مراد ہے۔ نمبر 5 ہے، اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا۔ سوال نمبر 6 ہے، کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا اور مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں آیا۔ سوال نمبر 7 ہے، حسن آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی۔ سوال نمبر 8 ہے، بدھ رام نے جائیداد حاصل کرنے کے بعد بوڑھی کاکی کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ سوال نمبر 9 ہے، ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم کی۔ سوال نمبر 9 ہے سوال نمبر 10 ہے کہ پانی کی قلت بڑھی تو نامدیو نے کیا کیا۔ سوال نمبر 11 ہے، جاوید کے مکان کی حالت کس وجہ سے خراب تھی۔ سوال نمبر 12 ہے، دنیا کی سب سے اہم لائبریری میں کیا شاہکار موجود ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے، نامدیو کو بچوں کے علاج میں کیسے مہارت حاصل ہوئی۔ سوال نمبر 14 ہے، مصنف نے دیہات میں گھومنے کے شوق کی کیا وجہ بیان کی۔ سوال نمبر 15 ہے، بے رنگ خط سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس بیٹا سوال نمبر 3 آتا ہے، یہ اسباق میں سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے نثری اسباق میں سے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ مصنف کے حوالے کے ساتھ تحریر کیجیے۔ تو حوالے کا مطلب بیٹا یہاں پر تعارف ہے کہ مصنف کا مختصر تعارف بھی دیا جائے۔ آپ کی کتاب میں جو تعارف دیا ہوا ہے وہ تعارف بہت بڑا ہے، اس کو شارٹ کر کے لکھا جائے کہ 2 نمبر کا یہ تعارف ہوگا تو ہمیں اس کے لیے 2 نمبر کا ہی میٹر چاہیے۔ 6 اسباق ہم نے امپورٹنٹ سمجھ کر آپ کو دیے ہیں، جن میں ایک ڈرامہ شہید، نمبر 2 سبق رشتہ ناتا، نمبر 3 سبق نام دے مالی، نمبر 4 امید کی خوشی، نمبر 5 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر 6 سیانہ بادشاہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 اسی طرح کا آتا ہے لیکن یہ نظموں میں سے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال حوالہ شاعر کے ساتھ تحریر کیجیے۔ حوالہ شاعر کا بیٹا بھی آپ کو مطلب بتایا کہ تعارف مراد ہے اس سے۔ یہ 4 نظمیں ہم نے آپ کے لیے دی ہوئی ہیں، اس میں ان چاروں کو آپ یاد کریں۔ نمبر 1 نظم دنیا اسلام، نمبر 2 برسات کا تماشا، نمبر 3 گرمی کی شدت، نمبر 4 سرے راہ شہادت۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 آپ کے پیپر میں آتا ہے، مندرجہ ذیل میں سے 2 شعری اصطلاحات کی تعریف مثالوں کے ساتھ تحریر کیجیے، جن میں ایک مجاز مرسل، تخلص، ردیف، شعر، کنایہ، قافیہ، تشبیہ، مطلع، مقتنی، ان کی آپ نے تعریف دینی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ مطلع لکھا کہ غزل یا نظم کے اس پہلے شعر کو کہتے ہیں جس میں قافیہ اور ردیف موجود ہوں، یہ آپ نے تعریف کی۔ پھر نیچے آپ نے مثال دے دی، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کو حل کرنا ہوگا، یا اس کے ساتھ پھر یہ چوائس دی گئی ہے
کہ مندرجہ ذیل میں سے دو اصناف ادب کی تعریف تحریر کیجیے۔ تو اس کی صرف آپ نے تعریف دینی ہے کہ سفر نامہ کسے کہتے ہیں، قومی شاعری کسے کہتے ہیں، مرثیے کسے کہتے ہیں، لوک کہانی کسے کہتے ہیں، ڈرامہ کسے کہتے ہیں، افسانہ کیا چیز ہوتی ہے، ناول، مضمون، خاکہ۔ یہ آپ کی کتاب میں بیٹا بہت مختصر طور پر یہ تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، تو کتاب والی تعریف زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 کا جز الف ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی دو کی تعریف مثالوں کے ساتھ تحریر کیجیے۔ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، اسم مصغر، اسم مکبر، مرکب تام، مبتدا اور خبر۔ یہ آپ کی کتاب میں یہ بھی دی ہوئی ہیں، تو آپ نے اس کی تعریف کرنے کے بعد مثالیں بھی دے دینی ہے۔ اس کے ساتھ یہ ایک اور جز جو ہے بطور چوائس کے دیا ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل سابقہ اور لاحقوں کی مدد سے ایک ایک لفظ بنائیے، جیسے غیر، زار، لا، گاہ، بد، گزار۔ جیسے غیر ذمہ دار، گلزار، لا علاج، عیدگاہ، بد قسمت اور شکر گزار۔ اس کے ساتھ یہ ایک اور بھی دیا ہوا ہے بطور چوائس کے کہ درج ذیل الفاظ میں سے مترادف کے جوڑے بنائیے۔ آپ کتاب میں دیکھیے گا، اس کے اندر جیسے یہ عکس ہے تو اس کا جوڑا ہے سایہ، سوری جو یہ خواہش ہے اس کا جوڑا ہے تمنا، اسی طرح عکس اس کا جوڑا ہے سایہ۔ یہ بیچ میں آپ نے ایک لائن کھینچ لینی ہے، ایک طرف آپ مترادف لکھ دیں گے، دوسری طرف لفظ لکھ دیں گے، پھر ایک طرف آپ مترادف یہ جو الفاظ ہیں یہ لکھ دیں گے، اور ان میں سے چار پھر اس کے جوڑے ہیں وہ اس طرف لکھ دیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خواہش کا تمنا، عکس کا سایہ، قیمتی کا بیش بہا، اور نادر کا نایاب ہے، اور مشکل کا دشوار۔ حصہ بے اس میں جو ہے وہ سوال یہ ایک اور دیا ہوا ہے کہ درج ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ان میں سے چار الفاظ آپ نے استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں: دم بخود، دور افتادہ، درد کی دوا، ناک کٹوانا، محنت کا پھل، سبز باغ دکھانا، اطراف و جوانب، ہرکارہ، محنت کا پھل، قباحت، آتش محبت، جم غفیر، خوشنودی۔ اس میں صرف سوال دیا ہوتا ہے کہ آپ جملہ بنائیں، لیکن اس کے ساتھ بیٹا اگر آپ اس کا وہ معنی بھی لکھ دیتے ہیں تو معنی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کو جملے کا مطلب بھی پوری طرح سے پتہ ہے۔ اس کے بعد بیٹا حصہ جیم شروع ہوتا ہے آپ کا، یہ جو ہے وہ تفصیلی سوال جوابات کے سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے بعد پہلا سوال آتا ہے: سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سلیس اور بامحاورہ زبان میں کیجیے۔ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ اقتباس دیا گیا ہوگا، اور آپ نے اس میں اس طرح حل کرنا ہوگا کہ اس کے سبق اور مصنف کا نام بھی بتانا ہوگا، اور ساتھ میں جو ہے پھر اس کی تشریح بھی کرنی ہوگی۔ جیسے یہ پہلا ہے: تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے۔ یہ ہے بیٹا سبق قومی ہمدرد، یہ امید کی خوشی سبق ہے یہ۔ اس کے بعد نمبر 2 دیا ہوا ہے کہ قوم کی مثال ایک درخت کی مانند ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہے، اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد عورت۔ یہ رشتہ ناتا سبق سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے: یہی دن تھا وہ چھٹی پر آیا ہوا تھا، صبح سے گھر میں رونق تھی۔ یہ بیٹا ڈرامہ شہید ہے، اس سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ نمبر 4 ہے: لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے۔ یہ بیٹا سبق ہے: اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ اس کے بعد یہ پانچواں اقتباس ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ یہ بیٹا رشتہ ناتا سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اقتباسات ہیں۔ اس کے ساتھ بیٹا یہ چوائس آتی ہے کہ آپ یا تو وہ ایک اقتباس کر لیں، یا پھر ان میں سے 5 جملے آپ کو دیے جائیں گے، اور ان 5 میں سے آپ نے کسی 2 جملوں کی تشریح کرنی ہوگی، لیکن یاد رہے یہاں پر بھی آپ نے سبق اور مصنف کا نام لازمی بتانا ہوگا۔
جملہ نمبر 1 ہے، دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ اس کا یہ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اسے کیا معلوم تھا قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ یہ نام دیو مالی سے لیا گیا ہے۔ ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ نہیں دیکھتی۔ یہ ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری سے لیا گیا ہے۔ نمبر 4، دنیا کے ہر معاملے میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، فتح یا شکست۔ یہ ہے قومی ہمدردی۔ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا، یہ رشتہ ناتا سبق ہے۔ یہ سعادت دنیا میں بہت خوش نصیب کے حصے میں آتی ہے، یہ بھی ڈرامہ شہید ہے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، یہ سبق رشتہ ناتا ہے۔ تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو، یہ سبق ہے اخلاق نبوی۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، یہ بھی پہلا سبق ہے امید کی خوشی۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 8 آتا ہے آپ کے پاس کہ مندرجہ ذیل عنوان میں سے اپنے دوست کو خط لکھیے۔ تو آپ کے پاس ایک خط آئے گا، یہاں پر ہم نے 3 عنوانات دیے ہوئے ہیں، تینوں کو آپ ضرور یاد کریں۔ اپنے دوست کے نام ایک خط تحریر کیجئے جس میں اسے امتحان کی تیاری کے بارے میں تحریر بتائیے۔ نمبر 2 ہے، اپنے دوست کے نام ایک خط لکھیے جس میں شجرکاری کی اہمیت کے بارے میں بتائیے۔ نمبر 3 ہے، اپنے دوست کے نام ایک خط تحریر کیجئے جس میں اسے بتائیے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی قومی اتحاد میں پوشیدہ ہے۔ اس کے ساتھ چوائس آتی ہے، اگر آپ کو خط لکھنا ہے تو خط لکھ دیں، ورنہ مراسلہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یہ اخبار کے مدیر کو لکھنا ہوتا ہے۔ 3 عنوانات ہم نے اس کے دیے ہوئے ہیں، کسی اخبار کے مدیر کے نام ایک خط تحریر کیجیے جس میں ناقص صفائی کی صورتحال کی طرف اعلیٰ حکام کی توجہ دلاتے ہوئے تجاویز دیجیے۔ نمبر 2 ہے، ٹریفک کا شور، دھواں، فضائی آلودگی سے متعلق اخبار کے مدیر کے نام مراسلہ تحریر کیجیے۔ نمبر 3 ہے، کسی اخبار کے مدیر کے نام خط تحریر کیجیے جس میں پانی کی قلت پر توجہ فرمائے۔ یہ بیٹا سوال نمبر 9 ہے آپ کے پاس، اشعار کی تشریح ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 اشعار کی تشریح شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ تحریر کیجیے۔ 5 اشعار آپ کو دیے جائیں گے اور آپ نے کسی بھی 2 اشعار کی تشریح مختصر تعارف شاعر کے ساتھ کرنی ہوگی۔ ان میں سے بیٹا نمبر 1 شعر ہے، جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، ہم حق بندگی ادا کر چلے۔ یہ میر تقی میر اس کے شاعر ہیں، پہلی غزل ہے یہ کتاب کی۔ شعر نمبر 2 ہے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، خریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ مرزا غالب اس کے شاعر ہیں۔ طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا، کرم تیرا ہے ایک دریا تاکا۔ حسرت موہانی اس کے شاعر ہیں۔ جب تک انسان پاک تنیت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں۔ جگر مراد آبادی کی غزل ہے یہ۔ حیران ہے لب بستہ ہے دلگیر ہے غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ ادا جعفری اس کی شاعرہ ہے۔ کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں۔ بہادر شاہ ظفر کی غزل ہے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ حیدر علی آتش کی غزل ہے یہ۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ جگر مراد آبادی، ہونٹوں پہ ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ ادا جعفری اس کی شاعرہ ہیں۔ اور نمبر 10واں شعر ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ مرزا غالب کی غزل ہے یہ۔ اس کے ساتھ بیٹا دوسرا آپشن جو ہے چوائس میں آتا ہے کہ آپ کو ایک بند دیا جائے گا ایک نظم کا جس کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی، لیکن اس میں آپ نے نظم کا نام اور شاعر کا نام بھی بتانا ہوگا۔ پہلا بند ہے ہمارے پاس، کوسو کسی شجر میں نہ تھے، نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ بار دار۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثلے چہرے مدقوق زرد تھے۔
नंबर 2 है बेटा, काली घटा है हर दम, बरसे है मींह की धारें। ये गर्मी की शिद्दत से लिए गए है ये बंद। और ये दूसरा बंद जो है ये बरसात की बहार है, नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़म है उससे लिया गया है। और तीसरा जो बंद है, जो करेगा करेगा इम्तियाज रंग खू मिट जाएगा, ये अल्लामा इकबाल की नज़म से लिया गया है। ये उनकी नज़म है हमारी किताब में, दुनिया इस्लाम नाम है उसका। इसके बाद आखिरी जो आपका पेपर में सवाल आता है बेटा, सवाल नंबर 10। तो वो है कि मंदरजा झेल उन्वानात में से किसी एक पर कम से कम 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। उनमें से उन्वान नंबर 1 है पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल और तलबा की जिम्मेदारियाँ। नंबर 2 कुतुब खानों की अहमियत व अफादियत। नंबर 3 है दर्द दिल के वास्ते पैदा किए इंसान को। नंबर 4 है सोशल मीडिया के फ़वाइद और नुकसानात। नंबर 5 है एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। इसके साथ चॉइस आती है बेटा कि अल्ताफ हुसैन हाली, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, मौलाना शिबली नोमानी। आपको कोई से भी 2 अफराद दिए जाएंगे या 3, जिसमें नसर निगार भी होंगे और शुआरा भी, कि किसी भी एक शख्सियत के हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामों का जिक्र कीजिए। आपकी किताब में जो तारीफ दी हुई है मुकम्मल, तो वो लिख लेंगे, उसमें कुछ इजाफा आप कर सकते हैं तो वो भी कर दें, लेकिन वो मुकम्मल तारीफ आपके लिए लाजमी है बेटा। ये बेटा हमने आपके लिए जो है वो उर्दू का एक गेस्ट पेपर डिज़ाइन दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले साल भी जो पेपर बनाया था, तो उसके अंदर भी अल्लाह के फजल से तकरीबन 70% जो है वो पेपर हमारा लग गया था। ये आपके सामने ये पेपर है कि जो हमने पिछले साल अपने कोचिंग सेंटर के लिए बनाया था, ब्राइट कोचिंग सेंटर में। तो ये एक तरफ बोर्ड का पेपर है और ये दूसरी तरफ हमारा अपना बनाया हुआ पेपर है। तकरीबन 55-57 नंबर का पेपर जो है वो हमारा, जो पेपर हमने बनाया था सेंटर में, वो लगा था अल्लाह के फजल से। तो तलबा से गुजारिश है कि इस साल भी जो है वो गेस्ट पेपर से ज़रूर तैयारी करें और गेस्ट पेपर पूरा पूरा याद करें, क्योंकि बेटा 9th के बच्चों के लिए पहला बोर्ड का इम्तहान होता है, तो उनके लिए परेशानी होती है। इस परेशानी से उनको बचाने के लिए हमने ये जो गेस्ट पेपर है आपके सामने बनाया हुआ है, ताकि आप जो है इसकी मुकम्मल तैयारी कर सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। इसको खुद भी जो है वो ज़रूर याद करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि तमाम तलबा इससे फ़ायदा हासिल करें और अच्छे नंबरों से कामयाब हों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।